باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صرف 12 ربیع الاول کو جشن، جلوس، میلاد کر لینے سے کوئی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام پر چلنا، اور محمد کے غلام ہیں تو محمد کی غلامی پر رہنا، یہ 24 گھنٹہ 12 مہینہ فرض ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا کا تذکرہ 24 گھنٹہ ہونا چاہیے، 12 مہینہ ہونا چاہیے۔ کسی ایک تاریخ کو خاص کر لینا اور جشن منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے امتیاز وہابی نے جمعہ کی تقریر کو ریکارڈ کر کے اسے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس میں سامعین کرام آپ نے سنا کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ 24 گھنٹے ہونے چاہیے، 12 مہینے ہونے چاہیے۔ کسی ایک تاریخ کو خاص کر لینا اور جشن منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پاگل پن دیکھ رہے ہیں سامعین؟ اس کے جواب میں پوچھتا ہوں کہ جناب امتیاز وہابی، یہ کس نے کہا کہ کسی ایک تاریخ کو خاص کر لینا اور جشن منانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے؟ کسی صحابی نے یہ بات کہی؟ تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء نے، محدثین نے؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ کسی نے نہیں۔ یہ تو آپ کی زبان پہ آپ کا بغض و عناد بول رہا ہے، اور آپ کی یہ بات آپ کے اندھے پن کا بھی اظہار کر رہی ہے۔ کیا ہم سنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ صرف 12 ربیع الاول ہی کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں کرتے؟ کیا عجیب جہالت کرتے ہیں آپ! اور پھر آپ کے پاس علم و عقل ہے جناب امتیاز وہابی، تو غور کیجئے کہ اسلام میں کئی ایسی عبادتیں ہیں جو خاص وقت، خاص ایام اور خاص مہینے میں ہوتی ہیں، مگر آپ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ خاص کر لینا اور جشن کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ قربانی کے لیے مہینہ خاص ہے، وقت خاص ہے، دن خاص ہے، حج کے لیے بھی مہینہ اور دن خاص ہے۔ تو کیا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پھر جناب امتیاز وہابی، آپ کا یہ کہنا کہ کسی ایک تاریخ کو خاص کر لینا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حالانکہ آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، کیا ایسا جاہل بھی مفتی ہو سکتا ہے؟ اور رہا جشن کی بات، تو جشن کا لفظ آپ کو صرف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نظر آتا ہے۔ اپنے گھر اسی لفظ کا استعمال آپ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کے دیوبندی مذہب کے مرکز دارالعلوم دیوبند کا جشن 100 سالہ یا جشن دیوبند جو منایا گیا، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر کیا آج تک کسی دیوبندی نے اس جشن پر اعتراض کیا؟ اگر نہیں تو پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن دیوبند دین سمجھ کر نہیں کرتے، تو اس کے جواب میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن دین سمجھ کر نہیں مناتے۔ لہٰذا آپ لوگ جب بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منہ کھولنے چلیں اور اعتراض کرنے چلیں، تو پہلے اپنے دارالعلوم دیوبند کے جشن پر بھی آپ کو بول کر دکھانا ہوگا، جو آپ دیوبندیوں وہابیوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انصاف پسندی کا مظاہرہ کیجیے، اور جب اعتراض کرتے ہیں تو اپنے گھر کی باتوں سے کبوتر کی طرح آنکھیں مت بند کر لیا کریں۔ میرے دوستو، 12 ربیع الاول قریب آنے والا ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، اور اگر آپ ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کے نام پر کیا کچھ خرافات ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ممبر رسول ہے، اس ممبر پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ 100% صحیح بات کہی جا رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پیارے آقا سے محبت ہمیں بھی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ میرے نبی کے نام پر نبی کی سنتوں کے دھجے اڑائی جائے۔ اور کتنا گریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں؟ ہم سنی کیا رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ بے شک کرتے ہیں، مگر تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے، آپ کی حیات سے دنیا کو بآسانی آگاہ کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس کے فائدے کو تو آپ کے گھر کے مولوی نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ بیان بھی کیا ہے اس کے فائدے کو، مگر آپ تو ٹھہرے اپنے گھر سے جاہل۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کس مولوی نے کیا کہا ہے؟ لیکن ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس پر بھی حوالے پیش کروں گا کہ جلوس نکالنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔
اور رہی بات خرافات کی تو دنیا بھر میں یا ہند و پاک میں ہی لے لیجئے، یہاں بے شمار مقامات پر جلوس محمدی 12 ربیع الاول کو نکالا جاتا ہے۔ اس میں سے 2-1 میں اگر خرافات، وہ بھی دنیا دار اور شہرت پسند لوگوں کے جلوس میں جو علماء کی قیادت اور سرپرستی سے آزاد اپنی مرضی کے مطابق بے راہ روی کے ساتھ نکالتے ہیں، ان 2-1 میں خرافات ہوئے بھی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہمارے علماء تو ان 2-1 خرافات پر بھی لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور آئندہ بہتر طریقے سے جلوس نکالنے کی تاکید کرتے ہیں۔ پھر آپ دیوبندی وہابی لوگ کس منہ سے خرافات چلاتے ہیں؟ میں نے تو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ کے گھر کے خرافات کا بھی ذکر کیا ہے، مگر آپ اس ویڈیو کے جواب دینے سے چوہے کی طرح بل میں چھپے بیٹھے ہیں، مگر اپنے گھر کے ان خرافات پر تو آپ کچھ نہیں بولتے، پھر جلوس محمدی پر کس منہ سے بولتے ہیں؟ شرم کیجئے، اگر برائے نام بھی آپ کے پاس شرم و حیا ہے تو۔ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے ڈی جے لگا کر لوگ ناچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے میلاد منانے والے کیسے لڑکیوں کو حور پری بنا کر کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا کے نام پر ریلیاں نکالی جا رہی ہے، مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ جلوس میں چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کے نام پر جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ شراب دارو پی کر کے ناچیں گے۔ کیا یہی نبی کی تعلیمات ہے؟ کہ نہیں، نبی سے محبت ہے؟ نبی کی محبت کے نام پر لوگ جلوس تو نکال رہے ہیں، نبی کے نام پر لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، لیکن نبی کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں۔ بتائیے، یہ عشق رسالت ہے؟ یہ عشق رسالت کے نام پر نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانا ہے کہ نہیں بھائیو؟ جیسے جلوس کا آپ نے ذکر کیا ہے جناب امتیاز وہابی، ویسے جلوس اس بار کہاں اور کتنے نکلتے ہیں یہ آپ جمع کر لیں، اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، اور کیسے منبر رسول پر بیٹھ کر آپ جھوٹ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اور ہاں، چیخنے چلانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا، بلکہ سچ کی یہ تاثیر ہے کہ اگرچہ عمومی انداز میں بیان کیا جائے مگر وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ لیکن جھوٹ کو خواہ آپ جتنا بھی چلا کر بولیں، اس کی پول تو کھل ہی جائے گی، بشرطے کہ وہ مجھ جیسے سنی کے ہاتھ لگ جائے۔ دیکھو میری بات سنو ایک بات، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، جو لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، آپ ان کے گریبان پکڑ کر کے پوچھئے، اے لوگو تم نبی کے نام پر کر رہے ہو، اسلام کے نام پر کر رہے ہو، یہ اسلامی تعلیمات آئی کہاں سے؟ اگر محمد عربی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ پہلے تو دیوبندیوں کو چاہیے کہ اس جاہل امتیاز وہابی کا گریبان پکڑے اور اس جاہل سے پوچھے کہ تم جو جمعہ کے دن عربی خطبہ سے پہلے اردو زبان میں جو بکواس پہ بکواس کر رہے ہو، اور وہ بھی خطبہ والے منبر پر بیٹھ کر جو کر رہے ہو، اور جو ڈبل مائک لگا کر رہے ہو، یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں بتایا، تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، تو یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ اور جب اس پر تم ثبوت نہیں دے سکتے جو تم اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے، آپ کی سیرت سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے کیے جانے والے جلوس پر تم کس منہ سے چیختے ہو؟ تم کرو تو صحیح اور سنی کرے تو غلط، یہ دوغلاپن کیوں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ثبوت فراہم کرتے ہیں، یاد رکھیے ممبر پر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں، بلکہ 1932 میں اس کا رواج شروع ہوا ہے۔ 1932 میں بریلوی علماء نے انگریزوں کے سامنے جا کر کے یہ بل پاس کروایا ہے۔ پہلے لوگ 12 وفات کے نام سے جانا کرتے تھے، عید میلاد النبی کے نام سے نہیں جانا کرتے تھے۔ عبدالحکیم شیخ قادری ایک بریلوی عالم ہے، اس نے عظمتوں کے پاسبان کتاب ہے، اس کتاب میں اس بات کو وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے مولانا محمد علی توکلی نے یہ گزٹ پاس کروائی ہے، انگریزوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے میاں جی، اے حضرت والا، اے سرکار، اے گورنمنٹ، ہم تو آپ کے نمک خوار ہیں، ذرا میری بات سنیے، پوری دنیا کے مسلمان اسے 12 وفات کے نام سے جانتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام عید میلاد النبی رکھا جائے۔ انگریز نے یہ بل منظور کیا ہے اور عید میلاد النبی کا نام اضافہ کیا ہے۔ پہلے 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، انگریز گورنمنٹ نے یہ بل پاس کرایا ہے کہ اس کا نام عید میلاد النبی رکھا جائے گا، اور آج کے دن سرکاری چھٹی ہوگی۔
اس کے بعد سے آج تک 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے پھر بریلوی علماء نے یہ مشورہ کیا کہ ریلیاں نکالی جائیں گی، جلوس نکالا جائے گا۔ 1932 سے ریلیاں بھی نکالنا شروع ہوئی ہے اور جلوس بھی نکالنا شروع ہوا ہے، اور انگریزوں کے زمانے سے بل پاس ہوا ہے۔ برا ہو اس عداوت کا جس سے مغلوب ہو کر یہ امتیاز وہابی جہالت آمیز بکواس کر رہے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تاریخ کو 12 وفات جو لوگوں میں مشہور تھا اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دینا جرم ہے؟ اگر ہاں تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ لوگوں کے غلط نام کو جس کے معنی اچھے نہیں ہوتے تھے اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ ہم سنی ان کے غلام ہیں، ان کی ولادت کے دن کو دنیا 12 وفات کہے گی تو ہم اسے بدل دیں گے، اور اگر ہمارا یہ عمل دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک قابل اعتراض ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ امتیاز وہابی آپ لوگوں کو کیا بتا کر بہکا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا کیسا سویٹ پوائزن پلا رہا ہے۔ پہچانو دیوبندیوں، پہچانو کہ کس راہ پر آپ کو لے جا رہا ہے یہ امتیاز وہابی۔ ویسے اس تعلق سے میں نے امتیاز وہابی کی جہالتوں کا جواب اس ویڈیو میں پہلے ہی دے دیا ہے، آپ چاہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور دیکھ لیں۔ مجھے بتائیے، جس کا رواج 100 سال پہلے سے شروع ہوا ہو، کیا وہ شریعت بن سکتی ہے؟ کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ اور دنیا کو الو بنایا جا رہا ہے۔ جو ریلی میں شامل نہیں ہوتے اسے گستاخ رسول کہا جا رہا ہے، اور جو ریلیاں نکال رہے ہیں جلوس کے نام پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لوگ انہیں سچے عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ او امتیاز وہابی، 100 سال پہلے تو دیوبندی مذہب بھی وجود میں آیا جسے رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر قائم کیا۔ 100 سال پہلے تو تبلیغی جماعت بھی وجود میں آئی ہے۔ 100 سال پہلے تو دارالعلوم دیوبند جو دیوبندی مذہب کا مرکز ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ تو اگر یہ سب 100 سال پہلے شروع ہونے یا بننے کی وجہ سے درست ہو سکتا ہے تو 12 ربیع الاول کا جلوس یا جلسہ کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ اور اگر جلوس و جلسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوتا ہے وہ درست نہیں ہو سکتا تو پھر دیوبندی مذہب، دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کو بھی نادرست اور غلط قرار دینا ہوگا، جو دیوبندیوں وہابیوں سے خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک نہیں ہوتے یا جلسہ میں شامل نہیں ہوتے ہرگز بھی اسے گستاخ رسول نہیں کہا جاتا۔ یہ تو دیوبندی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ سنی تو گستاخوں کی گستاخی کی وجہ سے گستاخ کہتے ہیں، نہ کہ جلسے جلوس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ بہت سے سنی بھی ایسے ہیں جو جلسے جلوس میں شامل نہیں ہوتے اور انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ لہٰذا دیوبندیوں وہابیوں، بالخصوص امتیاز وہابی، جھوٹ بولتے وقت کیا تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے؟ یہ یاد نہیں رہتا؟ آخر اس طرح عیاری، مکاری، دھوکہ و فریب اور جھوٹ جو آپ لوگ بکتے ہو اس کا کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور؟ بتائیے میرے دوستو، محرم کے نام پر کیا خرافات ہوتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ ابھی محرم کے خرافات بڑھتے بڑھتے کئی سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ محرم کے نام پر جو جلوس نکلتے ہیں، جو 40واں ہوتا ہے، اس میں اتنے دارو شراب پیے جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ خدا کی قسم پورے سال میں کہیں بھی اتنی شراب نہیں بکتی ہے، اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اور وہی کام جلوس محمدی کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکل رہے ہیں، رفتہ رفتہ یہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے دین محمدی ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا کی محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے تو ہم لعنت اللہ علی الکاذبین کہتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے یہ کہتے ہیں جناب امتیاز وہابی، آپ جو ربیع الاول کے جلوس کی برائیوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برائیاں تو آپ کی تبلیغی جماعت میں بھی ڈھیروں آ چکی ہیں اور دن بدن وہ برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، مگر اس کے بارے میں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ آخر یہ دوہرا رویہ کیوں؟ اگر برائیاں آنے کی وجہ سے آپ کے حساب سے یا آپ کے اصول سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس کا جلوس بند ہونا چاہیے یا یہ ناجائز و بدعت ہے، تو تبلیغی جماعت بھی آپ کے اپنے وضع کردہ اسی اصول سے ناجائز و بدعت ٹھہرتی ہے۔ آپ اگر واقعی حق پسند ہیں تو اسی طرح ایک بیان اپنی اسی مسجد میں اسی انداز میں تبلیغی جماعت کے خرافات کے متعلق اور اس کے ناجائز و بدعت ہونے کے متعلق کر کے دکھائیں۔ اگلے روز آپ کا بوریا بستر آپ کے سر پر نظر نہ آئے تو پھر ہمیں بتانا۔ میری بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی یہ نہ کہے
کہ ہمیں نبی سے پیار نہیں ہے. ارے ہم تو ہر بیان میں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے. ہم نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیاب سمجھتے ہیں. جناب امتیاز وہابی، اگر آپ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو بتائیں کہ جمعہ کے دن عربی خطبہ سے پہلے اردو میں بیان اس طرح ممبر پر بیٹھ کر، اور پہلے تو مجھے لگا کہ 2 مائک ہے، مگر ابھی غور کیا تو پتہ چلا 2 نہیں بلکہ 3 مائک لگائے ہوئے ہیں. تو اب بتائیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث میں ہے، کون سی تعلیم ہے کہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں اس طرح ممبر پر بیٹھ کر بیان دیا کرو. اگر نہیں دکھا سکتے، اور بے شک نہیں دکھا سکتے، تو جاہل عوام کے بیچ اس طرح اپنی جہالت کا دریا مت بہایا کریں، کیونکہ دنیا میں سب لوگ آپ لوگوں ہی کی طرح اندھے نجدی نہیں ہوتے، بلکہ مٹھی بھر کے علاوہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں جو آپ لوگوں کی جہالت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اب دیکھنا مجھے یہ ہے کہ آپ اپنے اس عمل کو کب اور کیسے حدیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت کرتے ہیں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس طرح جہالت کا دریا بہانا بند کر دیں. ایک بات اور سمجھ لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام کا جشن منانے سے چڑ ہے. میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، بہت کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں. آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے 25 دسمبر کو کرسچن یعنی عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں. آپ کے علاقے میں کرسچن ہوں گے، جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. کرسمس کیوں مناتے ہیں پتہ ہے؟ کرسمس اس لیے مناتے ہیں، کرسچن اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے یعنی کہ یوم ولادت کے نام سے وہ جشن مناتے ہیں. اس کے بعد جناب امتیاز وہابی نے عیسائیوں کے، کرسچنوں کے کرسمس ڈے کے متعلق کئی منٹ تک بات کی ہے، جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے کٹ کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جناب آگے کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. میرے دوستو، جو عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ ہوا ہے، جسٹ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک عیسائی نے یہ کام شروع کیا جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر مذکور ہے، اس کے اندر. اور یہ کب شروع ہوا؟ عید میلاد النبی کی شروعات پیارے آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 500 سال کے بعد یعنی کہ 6 صدی ہجری میں ہوا. کتنے صدی میں؟ 6 صدی ہجری میں. یہ چل رہی ہے 15ویں صدی. حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. 500 سالوں تک کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. 6 صدی میں معز الدولہ نامی ایک حکمران نے جو لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے، اور وہ عیسائی جو مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کر کے آیا تھا، اس کے کہنے پر اس کام کی شروعات ہوئی ہے. اب بتائیے، جس کام کی شروعات 600 سال کے بعد ہو، کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ اگر واقعی میلاد النبی کا مروجہ طریقہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہوتا، اسلامی طریقہ ہوتا، صحابہ کرام مناتے. صحابہ کرام کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کبھی جشن عید میلاد النبی منایا نہیں منایا. تابعین کے دور میں آیا، کبھی نہیں منایا. ارے بلکہ 500 سال تک کے مسلمانوں نے کبھی نہیں منایا. سامعین کرام، دیکھ لیجئے ان لوگوں کا عناد کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اب یہ لوگ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروعات کرنے والے کو ہی عیسائی قرار دے دیا. حالانکہ یہ بھی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کا سفید بلکہ سیاہ جھوٹ ہے، جس پر ہم صرف اور صرف اس وقت لعنت اللہ علی الکاذبین ہی کہہ سکتے ہیں. اور باقی جہالتیں بھی آپ نے سن ہی لی ہے، جس کا جواب میں اسی امتیاز وہابی کے ویڈیو کے جواب میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں. بہتر ہے کہ آپ اسی ویڈیو میں اس اعتراض کا منہ توڑ جواب ملاحظہ فرما لیں. یہ ویڈیو اور اس سے پہلے والی ویڈیو جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، دونوں ویڈیو کے لنک کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر امتیاز وہابی کی جہالت کا مزید اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے جب مذہب کے نام پر، دین کے نام پر کسی چیز کی شروعات ہو جائے، وہ دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، مسلمان اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر برائی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو لوگ اس کام کو شروع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگرچہ وہ خرافات نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں اس خرافات کو ضرور کریں گی، اور ہو رہا ہے. اور آپ نے سنا کہ ریلی جلوس نکالنے کا جو طریقہ ایجاد کیا وہ انگریزوں کے زمانے میں 1932 کے بعد ہوا، اس سے پہلے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو کیا وہ مسلمان جو ریلیاں نہیں نکالتے تھے آج سے 100 سال پہلے وہ عاشق رسول نہیں تھے؟
کیا وہ مسلمان جو 6 صدی ہجری سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا تو وہ مسلمان نہیں تھے؟ بھائیوں مسلمان تھے لیکن وہ خرافات نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے خرافات کے نام کو، خرافات کو ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ نبی کے نام پر جھومنے والے اور گھومنے والے نہیں ہیں بلکہ نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رواج خرافات بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جناب امتیاز وہابی، آپ نے جو حکم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلوس پر لگایا ہے وہی حکم تو آپ کے دیوبندی مذہب دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اس پر آپ تو گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اور باوجود ناقابل برداشت خرافات کے آپ لوگ بڑی آسانی سے دیوبندی مذہب کو اپنائے ہوئے بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرکز بھی قرار دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو اپنی جماعت نہ صرف آپ لوگ بتاتے ہیں بلکہ اس میں شامل ہوتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں ان کے ذکر کی محفل اور جلوس نکالا جائے تو اس کے خلاف اوچھی سے اوچھی حرکت آپ لوگ کرتے ہیں اور بے سروپا اعتراضات و اشکالات وارد کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آج آپ عیاری، مکاری، جھوٹ، مکر و فریب کے بل پہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پہ مامور ہیں، اس کی جب سزا ملے گی تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جس اصول سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جلوس کو غلط قرار دینے کے درپے ہیں، اسی اصول سے آپ کے اپنے دیوبندی مذہب دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت بھی غلط ٹھہرتی ہے۔ مگر اپنے دیوبندی مذہب کا کام تو آپ کے نزدیک درست ہے، اور ہم سنیوں کا کام جو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اسے آپ لوگ نہ درست بلکہ ناجائز و بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ انصاف کا خون کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین، بڑی مشکل سے آج کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور بھی تفصیلی جواب اور حوالوں سے مزین جواب دینا تھا، مگر آج ہمارے یہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان جلسہ ہے، جس کی وجہ سے نعتیہ کلام کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تھوڑا وقت ملا تو جلدی ریکارڈنگ کر لی ہے اور ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو تیار کر لی ہے۔ اب آپ حضرات کے لیے اتنا کیا گیا ہے تو آپ بھی ہماری خوشی کے لیے اس ویڈیو کو اب تک کی تمام ویڈیو سے کہیں زیادہ لائک اور شیئر سے نواز کر اپنی محبتوں کا اظہار فرمائے۔ اور آخر میں ایک ضروری بات بھی کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سنی بھائیوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھیروں مبارکبادیاں۔ اپنی نیک دعاؤں میں اپنے اس خادم کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔